أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صدق الله العظيم. سورة الليل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب دن روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. فاما من اعطى واتقى، بہرحال جو اللہ کے راستے میں مال کو دیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں. وصدق بالحسنى، اور بھری بات کو سچ قرار دے، بھلی بات کو، صحیح اچھی بات کو درست قرار دے، تو ہم اس کے لیے آسانی کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسان والے کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، میسر کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بہرحال جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو اس نے جھٹلا دیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے مشکل کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، ہم اس کے لیے مشکل کاموں کو آسان کر دیتے ہیں. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جب وہ گڑھے میں گرے گا، یعنی جہنم کے گڑھے میں گرے گا، تو اس کا مال اس کو کام نہیں دے گا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارے ذمے ہے راستہ دکھانا، ہدایت کا، گمراہی کا راستہ دکھانا. اللہ فرماتے کہ ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا آخرت یہ ہمارے لیے ہی ہیں. یہ چند آیتیں تھیں سورۃ اللیل کی. اس کا ایک شان نزول بتایا جاتا ہے کہ یہ سورت جو نازل ہوئی ہے کس وجہ سے نازل ہوئی ہے. چنانچہ ابن ابی حاتم وغیرہ کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص، اس کا ایک باغ تھا اور ایک درخت تھا کھجور کا. اس درخت کا کھجور کی کچھ ٹہنیاں ایک محتاج اور فقیر آدمی کے گھر کے اندر جھک رہی تھی. اور جب وہ آدمی اس درخت پر چڑھتا اس کے پھل وغیرہ نکالنے کے لیے، تو کچھ پھل اس غریب اور فقیر آدمی تھا اس کے گھر کے اندر وہ گر جاتے تھے. تو اس کے بچے وہ پھل اٹھاتے تھے اور کھاتے تھے. تو وہ آدمی آتا تھا، جس کا درخت تھا، وہ آدمی آتا تھا اور وہ بچوں کے ہاتھوں سے کھجور کو لیتا تھا، یہاں تک کہ ان کے منہ کے اندر بھی وہ پھل ملتے تھے تو منہ کے اندر انگلی ڈال کے اس کو نکال دیتا. ادخل اصبعه حتى يخرج التمر، منہ کے اندر انگلی ڈال کے وہ کیا کرتا تھا، کھجور کو نکال لیتا تھا. تو غریب آدمی نے اللہ کے رسول سے اس کی شکایت کی کہ یہ اس طرح آدمی کرتا ہے، ہم ضرورت رہتے ہیں، محتاج رہتے ہیں، اور کچھ تھوڑی بہت کھجوری گر جاتی ہے، ہمارے بچے اٹھا لیتے ہیں، تو اس کا معاملہ یہ رہتا ہے، وہ چھین لیتا ہے سارے کے سارے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم چلے جاؤ. پھر اللہ کے رسول نے اس آدمی سے ملاقات کی جس کا درخت تھا. اللہ کے رسول نے اس سے کہا اعطنی نخلتک التي فرعها في دار فلان، کہ فلانے کے گھر میں جو ٹہنیاں آپ کے درخت کی جا رہی ہیں وہ درخت مجھ کو دے دو. وَلَكَ بِهَا نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے بدلے تم کو جنت کے اندر ایک باغ ملے گا، جنت کے اندر درخت ملے گا. اس آدمی نے کہا کہ
مجھ کو وہ پھل بڑا پسند ہے اس کا، اور میرے بہت سارے درخت ہیں کھجور کے، لیکن اس میں جو پھل کی مٹھاس اور وہ پھل جو ہے اس طرح میں کسی میں نہیں پاتا۔ اس طرح اس نے کہا اور آدمی چلا گیا۔ پھر اللہ کے رسول کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس نے اللہ کے رسول کی بات کو سن لیا تھا کہ اللہ کے رسول نے اس سے جنت کے اندر ایک درخت کا وعدہ کیا تھا۔ تو اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا جو درخت کا وعدہ آپ نے جنت میں اس آدمی سے کیا تھا وہ اگر میرے لیے بھی رہے گا اگر میں اس کو خرید لوں تو؟ آپ نے کہا کہ ہاں۔ پھر آدمی چلا گیا اور جس کا درخت تھا اس سے بھاؤ تاؤ کیا اور اس سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے کہا کہ جس کا درخت تھا کہ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں مجھ سے درخت کا کیا کیا وعدہ کیا ہے، تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اس کا پھل مجھ کو بڑا پسند ہے۔ اور پھر اس آدمی نے جو خریدنے کے لیے گیا تھا اس سے کہا کہ تمہارا منشا کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ درخت والے نے کہا کیا تم اس کو خریدو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ لیکن میری جو چاہت ہے اس کے حساب سے جو قیمت ملنی چاہیے وہ مجھ کو اگر مل جاتی ہے تو میں دے دوں گا۔ تو اس آدمی نے پوچھا کیا قیمت میں بیچو گے؟ کہا کہ 40 نخلۃ، 40 درخت کے بدلے میں ایک کھجور کے درخت کو بیچوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تم نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا اور اس سے کہا میں تجھ کو 40 درخت دے دوں گا، میں تجھ کو ایک درخت کے بدلے 40 درخت دے دوں گا، میں تیار ہوں اس کی خریدنے کے لیے۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ اگر تم سچے ہو کہ 40 درخت مجھ کو دیں گے تو کسی کو گواہ بناؤ۔ تو چند لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کو بلایا اور ان کو 40 درخت پر گواہ رکھا۔ اور پھر وہ شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت اب میری ملکیت میں آ چکا ہے، وہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فقیر کے گھر پر چلے گئے اور کہا کہ اب یہ درخت تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا، بچوں کا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت اتاری وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جس کا درخت تھا یہ خزرجی شخص تھا اور وہ منافق تھا اور وہ اپنے نفاق ہی پر مرا، اور جس نے درخت کو خریدا تھا وہ صحابی جلیل حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ تھے۔ آخر میں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب جدا۔ تو خیر اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، ان میں اللہ تبارک تعالیٰ رات کی قسم کھا رہے ہیں واللیل اذا یغشیٰ، رات کی قسم، جب رات کیا ہو جائے، چھا جائے، یعنی جب رات چھا جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے آغوش میں آرام کرنے کے لیے دن بھر کے تھکے لوگ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آرام کرتے تو ان کی تھکن اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تو رات کا ملنا یہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، نعمت ہے کہ دن ہی دن رہتا تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ دن کیا ہو جائے، روشن ہو جائے، کہ دن کے دن انسان آسانی سے اپنے بہت سارے کام کر لیتا ہے، جو رات میں نہیں کر سکتا وہ دن میں کر لیتا ہے۔ پھر اللہ قسم کھا رہے وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث یعنی مادے کو اللہ نے اور نر کو کیا کیا، پیدا کیا، کہ ہر جس کے اندر بھی جان ہے، روح جس کے اندر بھی جان ہے، اللہ نے اس کے اندر مذکر اور مؤنث رکھا ہے۔ ہر مخلوق کے اندر جس میں بھی جان ہے ان کی نسل اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ جس نے ہر قسم میں مذکر اور مؤنث رکھا، ہر قسم میں جس میں بھی جان ہے اللہ نے مذکر اور مؤنث کو رکھا، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی اس پر قادر ہے کہ جس کو مذکر دے دے، کس کو مؤنث دے دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ جس سے چاہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو لڑکا ہونا لڑکی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کہ ہر بندوں کے اعمال مختلف ہوتے ہیں،
جو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہیں. بعض کے اچھے اعمال ہیں، بعض کے برے اعمال ہیں. کوئی کفر کو اختیار کرتا ہے، کوئی ایمان کو اختیار کرتا ہے، کوئی شر اور فساد کو اختیار کرتا ہے، کوئی نیکی اور اچھے کام کو کیا کرتا ہے، اختیار کرتا ہے. چنانچہ مجموع الزواج میں روایت ہے الناس غادیان، لوگ صبح کرتے ہیں فمبتاع النفس فمعتقها، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خرید لیتے ہیں اور جہنم سے اپنی نجات کرا لیتے ہیں. اور بائع النفس فموبقها، اور بعض وہ ہیں جو اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں اور اسے کیا کرتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. یعنی آخرت کے اگر ہم پیچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نجات پائیں گے، اور دنیا ہی کے پیچھے رہیں گے تو اپنے آپ کو ہم ہلاک کر دیں گے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف قسم کی کیا کی ہے، پر جو قسم کھائی ہیں اس کو بیان کیا گیا. اور آخر میں جو چیز اصل یہاں پر جو شان نزول ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس نے مال کو دیا اور اللہ سے تقوی اختیار کیا، جس نے اللہ کے لیے کیا دیا، مال دیا. کہ اللہ کے جب بھی دینی تقاضا جو بھی آتا ہے، دین یہ مختلف قسم کے مختلف شعبوں کا نام ہے، جب بھی کوئی تقاضا آتا ہے تو اس کے لیے کیا دیتا ہے، اپنا مال عطا کرتا ہے اور آخرت کی اور اس کا وعدہ کرتا ہے کہ جو میں مال دوں گا وہ اللہ کی یہاں بڑھتا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ایک صدقہ کرتا ہے نا ایک کھجور کا، تو اللہ اس کا ثواب پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ صدقے کو بڑھاتے ہیں، جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو بڑھاتا ہے. گھوڑے کا بچہ کسی کے پاس ہو تو آہستہ سے بڑھاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ تم جو کچھ مان دے رہے ہیں اس کا ایک تو اللہ تعالیٰ فرمایا یخلف، بدل دیتا ہے، دنیا میں اس کا بدل دیتا ہے، نہیں تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا پکا وعدہ ہے. تو جو ایمان والا رہتا ہے اس کو یقین رہتا ہے کہ میں جو کچھ مال دے رہا ہوں اس کا اللہ تعالیٰ سے مجھ کو لینا ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کروں گا اس کو مجھ کو حساب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھے کام آسان بھی کر دیتے ہیں. اور جو بخل خلاف اختیار کرتا ہے اور بے پرواہ اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اچھے کام کو جھٹلاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ختم ہو رہا ہے. جبکہ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ کیا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے. یعنی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھتا ہے. یہ رسول میں حدیث میں کیا دی، خبر بھی دی ہے. تو جو بخل اختیار کرتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے مشکل کام ہی کو آسان کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے مشکل کام ہی میسر ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میں بچوں گا، لیکن وہ بچتا نہیں اور پریشانی میں آ جاتا ہے. لہذا اس کا مال جس کو اس نے بچا کے رکھا ہے، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا تو کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اللہ نے ہمیں اپنے مال دیے ہیں، صلاحیت دی ہیں، جو کچھ ہمیں نعمتیں عطا فرمائے ہیں، اسے اللہ کے دین کے اوپر خوب خرچ کرنے والا بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال ہے تو کر سکتے. نمازی کے آگے سے کتنے دور سے گزر سکتے ہیں، ایک سوال ہے. اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شرح مسلم میں کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کے سامنے سے نہ گزرے جائے، چاہے کتنے بھی دور ہو، بہتر ہے کہ اس کے سامنے سے نہ گزرے. یہ تو افضل بہتری کے اعتبار سے ہے. اور مسئلے کے اعتبار سے یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ نمازی نے سامنے سترا رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. سامنے اگر سترا ہے، جیسے دیوار کے آڑے میں نماز پڑھ رہا ہے، سامنے کوئی بھی چیز ہے، بالٹی وغیرہ ہے، سترا، اور اس کے درمیان تقریباً 4.5 فٹ کا فاصلہ ہے، 3 زیرہ 4.5 فٹ کا فاصلے کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو سترے کے اندر سے گزرنا حرام ہے. جیسے میں سامنے سترا رکھا ہے، ستون ہے، دیوار ہے، جو کچھ ہے، سترے کے اندر سے گزرنا کیا ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. اگر سترا نہیں ہے تو پھر گزر سکتے ہیں، اگر سترا نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتے، گزر سکتے ہیں، لیکن گزرنا یہ مکروہ ہے، نہ گزرنا بہتر ہے. حنفی کے نزدیک 2 صف، پہلی صف، دوسری یا تیسری، 3 صف چھوڑ کر، اگر مسجد بڑی ہے تقریباً 60-61 فٹ کی ہے تو بڑی مسجد ہے تو 3 صف کے بعد سے حنفی کے نزدیک گزر سکتے ہیں. اور شافعی کے نزدیک پہلی صف میں سے بھی اگر کوئی گزرنا چاہے، اگر سترا نہیں رکھا ہے تو گزر سکتا ہے، بہتر ہے کہ نہ گزرے.